وصل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر 90 سال تھی کہ اللہ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی. ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا درجہ ہے، دوسرے نمبر پر آپ اللہ کے نبی. اور اکثر لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی، یہودی، مسلمان، لیکن باقی لوگ جو مانتے ہیں وہ غلط طریقے سے مانتے ہیں، اور مسلمان جو مانتے ہیں وہ صحیح طریقے سے مانتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو لوگ مانتے ہیں وہ کس طرح ہیں. فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، نہ نصرانی تھے اور نہ مشرک تھے، وہ حنیف مسلمان تھے. تو ہم حنیف مسلمان ہیں. ہم جو مانتے ہیں نا، آج کل ایک معاہدے کا ذکر ہو رہا ہے، معاہدہ ابراہم، یہ ٹرمپ نے لانچ کیا ہے اور کئی عرب ملکوں نے اس کو مان بھی لیا ہے کہ قرآن، تورات اور انجیل، قرآن، تورات اور انجیل، ان تینوں کو ایک دل میں شائع کیا جائے اور مسجد ایسی بنائی جائے جس میں عیسائی بھی عبادت کرے، یہودی بھی کرے اور مسلمان بھی کرے. یہ آج کل معاہدہ اسرائیل کے ساتھ اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور کئی ملکوں نے اس کو مان بھی لیا ہے. پاکستان پر بھی دباؤ ہے کہ اس کو مان لیا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کچھ نہیں ہے، بس گڈ مڈ ہو جائے گا. کوئی یہودی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی عیسائی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسلمان ہے، سب ایک ہے. تو پھر اسلام کدھر گیا؟ اسلام نے سب دینوں کو منسوخ کر دیا. اب کوئی اور دین صحیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اپنے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی ٹھیک تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی ٹھیک تھا، لیکن اب تو وہ کتابیں بھی نہیں اور دین بھی منسوخ ہو چکے ہیں. تو آپ اپنے اصل دین کو اس کے ساتھ ملا رہے ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر کریں گے تو مسلمان کافر بنیں گے، اور کیا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اکثریت مانتی ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ خوشخبری ان کو سنائی گئی بیٹے کی، لیکن فرشتے جو ان کے پاس آئے وہ انسانی شکل میں آئے. فرشتے تھے اس طرح انسانی کی شکل میں آ کے ان کے پاس بیٹھے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمان آئے، لیکن کوئی اوپرے سے مہمان پہچان نہیں رہے. ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ مہمان آتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے جی آپ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، میں نے جو آپ کو پہچانا نہیں ہے. تو اس قسم کے مہمان تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نظر بچا کے فوراً گھر گئے
اور ان کے لیے ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو پکایا، بھونا اور تیار کر کے ان کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ مہمان کھانا، بھوکے ہوں گے، کھانا کھلائیں۔ اب جب وہ آئے تو وہ ہاتھ آگے نہ کرے کھانے پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا آگے سے کہ ہم فرشتے ہیں، بتایا نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کوئی دشمن نہ ہو، کیونکہ اس دور میں دشمن جو تھے وہ کھانا تب تک نہیں کھاتے تھے کہ جب تک وہ اس کے خیر خواہ نہ ہوں۔ یعنی اگر وہ دشمنی کے لیے آئے، بدفائی کے لیے، تو پھر کھانا نہیں کھاتے تھے، شریف لوگ ہوتے۔ اس دور میں لوگ آج کل دشمن بن کے بھی آئے گا اور کھانا بھی کھا کے چلا جائے گا، بوتل شوتل پی کے چلا جائے گا اور بعد میں جناب وہ واردات کر کے چلا جائے گا۔ تو اس دور میں اب وہ نہیں کھا رہے۔ جب نہیں کھا رہے تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے بھی کوئی دشمن لوگ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمارا اصل جو مشن ہے وہ ہے قوم لوط کو تباہ کرنا، قوم لوط پر عذاب لائق ہو، اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانی ہے۔ اب جب خوشخبری سنائی ہے ایک علم والے بیٹے کی، ان کی بیگم دروازے میں کھڑی تھی حضرت سارہ، وہ سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا یوں ہاتھ مارا، میرا بیٹا کس طرح ہوگا، میرا خاوند بوڑھا ہے، میں بوڑھی ہوں، یہ کیا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کون کرے گا؟ یہ اللہ کرے گا۔ کون کرے گا؟ یہ اللہ کرے گا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو خبر پہنچی ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے، معزز مہمان تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کہا جی؟ السلام علیکم کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال سلام قوم منکرون، تم پر بھی سلامتی ہو لیکن لوگ انجان ہو، اوپرے سے ہو، میں تو جانتا نہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پس وہ آنکھ بچا کر اپنے گھر گئے اور ایک بچڑا بھون کر لا کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ کھائیں۔ فقربہ الیہم، ان کے قریب رکھ دیا تو انہوں نے نہیں کھایا۔ قال الا تأکلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی کھاتے نہیں۔ فاوجس منہم خیفہ، بس انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ وبشروہ بغلام علیم، ہم تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے جو کہ علم والا ہوگا۔ یہ جو بیٹا تھا یہ اسحاق علیہ السلام، جو پہلے بیٹے تھے حضرت ہاجرہ سے، وہ اسماعیل علیہ السلام، ان کی جو خوشخبری سنائی تھی، اور یہ جو بیٹا تھا اسحاق علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ علم والے بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، تو قریب آئی ان کی بیوی حضرت سارہ اور یوں ہاتھ مار کے کہا چہرے کو، فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، چہرے کو یوں مارا۔ بعض دفعہ عورتیں ہوتی ہیں اس طرح کر دیتی ہیں نا، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو مارا، اس سے شیعہ کہتے ہیں کہ جو ماتم ہے وہ ادھر سے ثابت ہے۔ انہوں نے تو ویسے یوں کیا، انہوں نے ماتم کو یہاں سے ثابت کر دیا، حالانکہ یہ ماتم نہیں، انہوں نے تعجب سے یوں کیا نا کہ کیسے ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے آپ کو مارا، تو یہ وہ اپنے ماتم کو یہاں سے ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ، تو قرآن میں کہاں سے دکھاتے ہیں؟ وہ یہ دکھاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اور واقعہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، وہ جو کرتے ہیں وہ تو بالکل ہی کوئی اور مسئلہ ہے۔
فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، کہا میں تو بوڑھی ہوں اور بوڑھی عورت ہوں، کس طرح میرا بیٹا ہوگا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا قَالُوا كَذَلِكَ، انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہوگا۔ قَالَ رَبُّكَ، کہا کہ یہ تمہارا رب فرما رہا ہے کہ بیٹا کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور جو رب ہے وہ کیا ہے؟ حکمت والا ہے اور علم والا ہے، کہ اس کے کاموں میں حکمت بھی ہوتی ہے اور اس کو علم ہوتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ تو ایک تو یہاں عقیدے کی بات، عقیدہ کس طرح رکھو؟ قرآن والا رکھو۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو ساری باتوں کا پتہ ہے، فلاں بزرگ کو ساری باتوں کا پتہ ہے، یہاں اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کہ کون آئے۔ عقیدہ تو یہ رکھو نا، یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ ان کو بچڑا ذبح کر کے ان کے سامنے کھانے کے لیے، فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ یہ علم غیب کی بات ہے، اور علم غیب کس کو ہوتا ہے؟ صرف اللہ۔ علم غیب خاصا کس کا ہے جی؟ قرآن سے سیکھو نا، یا قرآن سے جواب دو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر ہے اور بڑے درجے کے پیغمبر ہیں، لیکن فرشتوں کو پہچان نہ سکے۔ تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عالم الغیب کون ہے؟ حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ۔ ہر کام کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو عقیدہ ہمارا وہ قیامت کے دن قابل قبول ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا، جو خود ساختہ ہوگا، کہ ساڑھے بزرگانی بلی بھی غیب جان لیے۔ بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی بلی بھی وہ اتنی دفعہ میاؤں کرتی ہے جتنے مہمان نے آنا ہے اتنے دفعہ وہ میاؤں کرتی ہے۔ تو یہ لوگوں نے اس سے کہانیاں بنائی۔ دوسری بات کہ مہمان جب آ جائے تو سب سے پہلے اس کے سامنے کوئی چیز پیش کی تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یہاں میری عزت ہے، میں بن بلائے مہمان تو ہوں لیکن عزت والی جگہ پہ آیا۔ ہم کیا کرتے جی؟ ٹھنڈا پیزو یا گرم۔ وہ جو عزت والا ہوتا ہے خوددار کوئی ہوتا ہے، وہ کہتے جی کچھ نہیں، وہ خوددار ہوتا ہے۔ جو ہم جیسے وہ کہتے جی پہلے ٹھنڈا نو دے پھر چاہ دونوں لے آؤ۔ تو خوددار لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہیں کہتے ہیں جی کہ یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ۔ تو یہ میزبان کا کام ہے کہ وہ مہمان کے سامنے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پانی اس کے سامنے پیش کرے، پانی پلائے یا جو اس کے پاس حاضر ہو وہ اس کو۔ تو مہمان کی عزت جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے عزت والے مہمانوں کا ذکر کریں، عزت والے۔ تو مہمان جو ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے، وہ اپنی روزی ساتھ دے کر آتا ہے، صرف کھاتا ہمارے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی عزت کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اور یار آج کل تو موبائل نے آسان کر دیا جی، کہاں ہو جی؟ اچھا جی میں تو اس ٹائم اٹک میں ہوتا ہے جان چھڑانے کے لیے، وہ کہتے جی میں تو پشاور میں ہوں، وہ ہوتا گھر میں۔ تو ہماری حالت یہ ہے، مہمان کی عزت یہ اسلام کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پہچانا نہیں لیکن مہمان کی عزت انہوں نے کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ بھی حکم ہے کہ مہمان کی پہلے دن اچھی طرح عزت کرو، اچھا کھلاؤ پلاؤ، 3 دن تک نارمل کھلاؤ اور 3 دن کے بعد عام کھانا دو اسے جو آپ کھاتے ہو، وہ پھر صدقہ ہے۔ 3 دن مہمان کی عزت ہے اور باقی پھر وہ صدقہ ہے۔
لیکن مہمان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ دیکھے کہ میزبان جو ہے وہ تنگ تو نہیں ہو رہا، یا اس کے اوپر بوجھ تو نہیں، یا اس کے پاس خرچہ ہے بھی یا نہیں۔ میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اور اس بیچارے کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت کروائے، اپنی بےزتی نہ کروائے، اور میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کی کیا کرے گی، عزت کرے۔ اور عقیدے کی بات کیا ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ بولے اللہ۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔